اسلام میں سچے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا، اس کی بھی پہلے تو وضاحت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ خواب ایک عام سی چیز ہے جو آتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس فن میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر ہیں جنہیں بہت زیادہ مہارت دی تھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان کی تو لائف کا آغاز ہی خواب سے ہوا تھا۔ بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا۔ تو ان کے والد صاحب نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع کیا کہ یہ خواب آپ نے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب آپ اپنے بھائیوں کو مت سنائیے گا، وہ سمجھ جائیں گے اور پھر ہو سکتا ہے حسد کرنے لگ جائیں، کیونکہ اس کا میننگ بہت بڑا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو خواب بیان نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھائیوں میں حسد پیدا ہوا۔ پھر اس کے نتیجے میں انہیں گھر بھی چھوڑنا پڑا، وہ مصر پہنچے، وہاں جا کے بازار میں بکے، اور بکنے کے بعد پھر آخر کار وہ رزلٹ نکلا کہ وہ مصر پہنچے اور وہاں جا کے حکمران بھی بنے، بادشاہ بنے، اور پھر ان کا جو خاندان ہے وہ اس سے بھی وہاں سے ایونچولی ہجرت کرنی پڑی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اس دن یاد کروایا اور فرمایا ھذا تأویل رؤیای، یہ ہے میرے خواب کی وہ تعبیر جو میں نے اپنی بچپن میں دیکھا تھا، اور آج وہ سچا ہوا ہے، اور اس خواب کی تعبیر کو سچا ہونے میں 40 سال لگ گئے۔ اتنا عرصہ ہوا اس خواب کی تعبیر کو پورا ہونے میں۔ تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ قرآن اسی صورت میں کئی جگہ خود احسان جتلا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں یہ خواب کی تعبیر سکھائی تھی، اور یہ علم ہماری طرف سے انہیں عطا کیا گیا تھا۔ تو گویا یہ اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا اہم ہے کہ پیغمبروں کو سکھایا جانے والا علم ہے، اور پھر یہ اہم ہے کہ اس سے انسان کی لائف پہ اثر پڑتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے فوراً خواب کی تعبیر بھی اور مقصد بھی، اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا انجام کہاں جا کر ہوگا۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ وہ بتانے سے منع کرتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ جو چیز مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا دوسرا واقعہ ہے ان کی جیل کا، کہ وہاں جو 2 نوجوانوں نے خواب دیکھا، تو وہ اس کی تعبیر خود بتاتے ہیں، اور ویسا ہی ہوتا ہے۔ پھر ان میں سے کوئی اپنے خواب کا جب انکار کرنے لگتا ہے کہ جی میں نے تو نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، کہ حضرت یوسف سے کہا گیا کہ جو تم پوچھ رہے تھے وہ ہو چکا ہے۔ پھر وہ بادشاہ کا ایک خواب ہوتا ہے، وہ اس کی تعبیر بتانے ہی کی وجہ سے جیل سے وہ نکلتے ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے خواب کا انسان کی زندگی میں۔ دیکھیں تو خواب کی وہ کون سی قسمیں ہیں جنہیں خوش بختی یا پھر برے خوابوں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو انسان کی جو سوچ ہے جو نارملی چل رہی ہوتی ہے، بعض اوقات اسی کا اظہار ہوتا ہے اور اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا ایسے خوابوں کا۔ صحیح۔ دوسرے وہ خواب جو ڈراؤنے ہیں، خوف کی بنیاد پر ہیں، جس میں انسان کو ڈرایا جاتا ہے کسی بات سے۔ ایسے خواب عام طور پہ شیطان کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور خوف میں مبتلا کرنا، انسان کو مایوس کرنا، پریشانی میں ڈالنا، یہ شیطان کا عمل ہے، شیطانی عمل ہے۔ یعنی وہ انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے فقر سے یا مختلف قسم کی چیزوں سے۔ تو خوف میں مبتلا کرنا عموماً اس کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کوئی خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی مقصد ہوتا ہے، فیوچر ریلیٹڈ ہوتے ہیں، آپ کے مستقبل سے متعلق اللہ تعالیٰ کوئی رہنمائی دے رہے ہیں، آپ کو یا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں فلاں کام ہونے والا ہے۔ تو اس طرح سے بھی بعض اوقات انسان کے اس میں ہوتا ہے۔ کبھی کوئی گائیڈ لائن ہوتی ہے، انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کنفیوزڈ ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ کام صحیح ہے یا نہیں صحیح، تو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ بالکل درست ہے اور تمہیں اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ اچھا غزل انور صاحب، اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے جو خواب آپ بھول گئے ہیں نا وہ خواب نہیں ہے، اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ تو موسٹ آف دی ٹائم ایسے بھی ہوگا، خواب دیکھا، صبح میں اٹھے وہ بھول گئے، یہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے، یہ جو بات سنی ہوئی ہے آپ نے، میں ابھی ایسا ہی ہے کہ جو خواب آپ نے دیکھا اس کے بعد آپ کے ذہن سے محو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کا کوئی میننگ رکھتے ہوتے یا اس کا کوئی مطلب ہوتا آپ کی لائف میں تو اس کو آپ کے ذہن میں برقرار رکھا جاتا، اور اگر وہ آپ بھول گئے ہیں تو سمجھے بس آپ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے ہیں یا کوئی ایسی چیز۔ دوسری بات ایک اور بھی ہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی خواب دیکھا تو ہم ہر بندے کے بارے میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو بتائیں اور اس سے پوچھیں،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، 2 طرح کے لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ جی نمبر 1، یا تو وہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، حبیب اور لبیب۔ حبیب کا مطلب ہے وہ جو آپ کو پسند کرتا ہو، آپ اسے پسند کرتے ہیں، جو آپ کا اچھا سوچتا ہو، خیر خواہ ہو۔ اچھا، برا چاہنے والے کو خواب کی تعبیر خواب نہیں بتانا چاہیے۔ دوسرا لبیب، یعنی جو سمجھدار آدمی ہو، اس علم سے، اس فن سے واقف ہو۔ جو اس سے واقف ہی نہیں ہے، آپ اس کو بتائیں گے تو وہ اگر کچھ بتا دے گا تو کہیں کچھ غلط بتا دے تو اس کا کچھ غلط اثر بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو اس لیے ایسے فرد کو اپنی خواب بیان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معمول تھا۔ آپ فجر کی نماز کے بعد تشریف رکھتے تھے اور صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ لوگ بتائیں، آپ میں سے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا رات کو؟ اچھا، تو صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنا خواب بتایا، تعبیر لی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا آتا ہے، دیگر بعض صحابہ یہ کرتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، تو انہوں نے ایک خواب دیکھا تو اپنی ہمشیرہ کو آ کے بتایا کہ میری طرف سے پوچھ لینا کہ اس خواب کا کیا مطلب۔ اچھا، تو انہوں نے جب بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ایک جملہ فرمایا کہ عبداللہ اچھا آدمی ہے اگر وہ رات کو بھی نماز پڑھا کرے، یعنی رات کی نماز کا اہتمام کیا کرو، یہ مقصد تھا اس کا۔ اچھا، تو انہوں نے پھر تہجد کا آغاز کیا اس خواب کو سننے کے بعد۔ تو اس سے پروفیسر صاحب یہ آپ نے بتا دیا کہ قسمیں کیا ہوتی ہیں۔ اب خواب کے اندر مختلف کیفیات بھی ہوتی ہیں، مطلب اگر دیکھا جائے مثال کے طور پر سپوز خواب میں سانپ دیکھا، مختلف حالت میں دیکھ لیا، کبھی کالا سانپ ہے یا کبھی وہ کاٹ رہا ہے، ڈس رہا ہے آپ کو، یا آپ بھاگ رہے ہیں، ان کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ہر کیفیت کی الگ تعبیر ہے۔ کالا سانپ ہے وہ دشمن کی علامت ہے، صحیح، سبز سانپ ہے دولت کی نشانی ہے۔ اچھا، واہ، یعنی وہ کلر چینج ہونے سے، چونکہ ہر جو رنگ ہے وہ ہماری لائف میں الگ میننگ رکھتا ہے۔ تو مثلاً آپ کو میں ایک اور بات عرض، ایک آدمی نے آگ دیکھی، اس نے آگ دیکھی سردی کے موسم میں تو یہ اس کے لیے مفید ہے۔ اچھا، اور اگر اس نے وہی آگ دیکھی گرمی کے موسم میں تو یہ اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ تو گویا وقت بدلنے سے موسم بدلنے کا بھی اس پر اثر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک باقاعدہ ایک گہرا علم ہے، اور ہمارے ہاں علماء میں کم لوگ ہوتے ہیں جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ یہ دیکھیں، حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں۔ تابعین وہ ہیں جو صحابہ اکرام سے ملے ہیں، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، ان کے انڈر آبزرویشن رہے ہیں، ان کی تربیت میں رہے ہیں۔ تو یہ بصرہ کے تھے اور اس فن کے بڑے ماہر تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو امام مالک جو مدینہ کے بہت بڑے محدث تھے، فقیہ تھے، 4 ائمہ میں ان کا نام آتا ہے، انہوں نے اپنا خواب بھیجا امام ابن سیرین کے پاس اور یہ کہا کہ ان کو بتانا نہیں ہے کہ یہ خواب میں نے دیکھا۔ تو امام ابن سیرین کو جب وہ آدمی ملا تو اس نے کہا یہ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا مدینہ سے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا یہ خواب مالک کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا، اور وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اس خواب میں ایک حدیث کی طرف انڈیکیشن ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے آدمی کو وہ اشارہ ملا ہوگا جو وہ حدیث جانتا ہو، اور مدینہ میں حدیث کا سب سے بڑا عالم امام مالک ہے۔ اس طرح انہوں نے باقاعدہ خواب سے جج کیا کہ اس کا دیکھنے والا کون ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑا ایک دلچسپ خواب میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کی زیارت، صحابہ کرام کی زیارت، ہم سنتے بھی ہیں کچھ چند لوگوں سے اس طرح کی بات، اس کا کیا ہے تعلق اور کیا شرائط کیا ہیں؟ شرائط نہیں ہوتی، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات آپ کسی مشکل میں پھنسے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں، اطمینان دینا چاہتے ہیں، اچھا، تو کسی ایسی ہستی کی زیارت کروا دیتے ہیں، کسی صحابی کی زیارت کروا دیتے ہیں جو اس صورت سے گزرے ہوں، اس سچویشن سے۔ پر فرض کریں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی آدمی اس کو حدیث کے علم سے دلچسپی ہے تو کوئی ایسے صحابی آپ کے خواب میں آ جائیں جو اس فن میں ماہر تھے، حضرت ابو ہریرہ دیکھ لیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زیارت ہو جائے، یا جو کسی جہاد سے وابستہ ہے تو حضرت خالد بن ولید کی زیارت اس کو ہو جائے، کوئی اجتماعی امور سے وابستہ ہے تو حضرت علی، حضرت عمر، ان حضرات کی زیارت ان کو ہو جائے۔ تو اس طرح سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لائف سے ریلیٹڈ کوئی شخصیت آپ کو دکھا کے، اب یہ جو آپ نے شروع میں سوال کیا تھا کہ جو خواب ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پر ہم بات رہ گئی۔ اصل میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کے جو پہلے 6 مہینے ہیں وہ گزرے ہیں خوابوں میں،
مبشرات یعنی نیک خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جا رہے تھے اس سارے 6 ماہ کے عرصے میں، گویا آپ کو پریپیئر کیا جا رہا تھا نبوت کے اس منصب کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے۔ اب ٹوٹل ایریا، ٹوٹل ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہ 23 سال ہے۔ ٹھیک، صحیح۔ 6 مہینے اس 23 سال کا اگر 1 سال ہو تو وہ 23واں حصہ بنتا ہے، 6 مہینے اس ٹوٹل 23 سالہ عرصے کا 46واں حصہ بنتا ہے۔ اس وجہ سے نبوت کا جو ٹوٹل ٹائم ہے اس میں سے 46واں حصہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھائے، مبشرات، اچھے خواب جس کے ذریعے سے آپ کی۔ اچھا پروفیسر صاحب، ٹائم کم ہے اور باتیں واقعی بہت زیادہ دلچسپ بھی ہیں۔ لاسٹلی یہ بتائیے گا، اکثر لوگ دیکھتے ہیں خواب میں جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور پھر وائٹ لباس، ہاں وائٹ لباس میں دیکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا کے گئے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب میرا بلاوا آ گیا، اگلے دن وہ کہتا ہے بس میری تو حاضری لگنے والی ہے، میرا ٹائم مجھے تو بلایا بھی گیا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں یہ بالکل پھر وہی بات ہے کہ ہر آدمی کے اپنی حالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھیں یہ اس کی کوئی آپ ایک کہہ دیں نا ایک تعبیر بیان کر دیں اور سب اسی پہ اپنے آپ کو فٹ ان کر لیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، صحیح۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جس طرح کی اس حالت ہوگی اس ملنے والے کی، فرض کریں وہ آپ سے ملا ہے، خوش ہے، اس کا الگ مطلب ہے جی، وہ آپ کو بلا رہا ہے، اس کا الگ مطلب ہے، وہ غمزدہ ہے، اس کا الگ مطلب ہے، وہ پھر یہ کہ وہ آپ کو کچھ دیتا ہے، اس نے آپ کو کچھ دیا ہے، یہ الگ میننگ ہے، اس نے آپ سے کچھ لیا ہے، اس کا الگ مطلب ہے۔ تو یہ جو خواب دیکھ رہا ہے اس کی حالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کس حالت میں دیکھا ہے۔ اچھا، تو مثال کے طور پہ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر لگتے ہیں کہ بہت برے ہیں۔ جی جی، ہمارے پاس کوئی آتا ہے، پرسوں کی بات ہے، کسی نے خواب پوچھا تو میں نے کہا یہ ہم نے فلاں چیز دیکھی ہے، ان کے یہ تو اچھا خواب ہے، تو خوشخبری ہے، اس میں کون سی بری بات ہے۔ اور کوئی دیکھتا ہے کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے لیکن وہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ پھر بھی آپ نے کسی اس بندے سے پوچھنا ہے جس کو اس چیز کا علم ہو، یہ نہ ہو وہ آپ کے الفاظ سے متاثر ہو جائے، جی، وہ آپ کے الفاظ سے متاثر ہو کے وہی فیلنگ اپنے اندر محسوس کرے جو دیکھنے والے نے کی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اگر اس کے پاس پراپر علم ہوگا پھر وہ آپ کو اس طرح سے طریقے سے گائیڈ کر سکے گا جس کے پاس یہ علم ہے۔ اس لیے تلاش کر کے اس سے بات کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ ہر کسی سے ڈسکس کریں۔ اچھا ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ استخارہ کرنے کے بعد جو خواب آتے ہیں ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ استخارہ کرنے کے بعد ایک تو ہر ایک کو خواب نہیں آتا، صحیح، ہر ایک کو خواب نہیں آتا۔ اچھا، وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ خواب دکھایا جاتا ہے، وہ پھر اس میں وہ خواب بتاتا۔ فرض کریں آپ نے استخارہ کیا اور خواب میں اس کے بعد دیکھا آپ نے سبز درخت دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کام آپ کر لیں، یہ آپ کو اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک، اچھا، یا اسی طرح کا کوئی بہتا ہوا پانی دیکھا ہے، یا آپ کسی باغ میں چلے گئے ہیں، یہ اجازت کی علامت ہے، یہ اس کام کے صحیح ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح کوئی نہ صحیح ہونے کی بھی علامت دکھائی جا سکتی ہے جس میں اس کو کسی کام سے روکا جا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خواب بالکل نہیں آتا، وہ صرف اطمینان قلب ہوتا ہے کہ جی دل آپ کا مطمئن ہو جاتا ہے اس کام کے کرنے پر یا نہ کرنے پر، وہ ون سائیڈڈ ہو جاتا ہے۔ وہ جو آپ 2 سائیڈ سٹوریز آپ کے ذہن میں چل رہی تھی، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اپوزٹ یا نیگیٹو جو تھاٹس دونوں مل کے آ رہے تھے وہ پھر ایک سائیڈ کے ہو جاتے ہیں، وہ یا اپوزٹ ہو جاتے ہیں یا نیگیٹو ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے لیے ڈیسیژن تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک اور بات بہت عام ہے کہ جس کے گھر کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، جو چلا جاتا ہے، تو پھر جی وہ خواب میں ضرور آئے گا 3-4 دن بعد اپنے کسی پیارے کے خواب میں، ایسا ہوتا ہے حقیقت سے اس کا کتنا؟ ہمارے تو آج تک جتنے بھی دنیا سے گئے ہیں کوئی ملنے نہیں آیا۔ اچھا، کسی نے آ کے، یہ تھوڑے لوگوں کو ہوتا ہے جی، اور یہ بعض اوقات بشارت بھی ہوتی ہے۔ میرے اپنے ہمارے ایک بڑے قریبی، اب آپ نے وہ ذکر کر دیا، بڑی مشہور شخصیت ہیں، چلے میں نام لے دیتا ہوں، سید سلمان گیلانی صاحب، بڑے مشہور شاعر، جی، ان کا اللہ انتقال بڑی ہوا، کرامت کرے، آمین، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ ان کا انتقال ہوا تو میرے چھوٹے بھائی نے ان کو خواب میں دیکھا، اچھا، حالانکہ ہمارا ان سے ایسے تعلق تھا جیسے فیملی ریلیشن ہوتا ہے، ان کے گھر کے کی طرح تھے۔ تو خواب میں آئے، اس میرے بھائی کے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ بچہ پریشان نہیں ہونا،
میں ادھر ہی ہوں، بس میں ادھر ہی ہوں، میں کہیں نہیں گیا ہوا. اور جہاں جہاں ہمیں نا ہمارا بڑا اکرام ہو رہا ہے، ہم بڑے مزے میں ہیں، یہاں بہت سکون ہے. اور اللہ تعالیٰ بالکل ڈائریکٹ ہمارے ساتھ ہیں، آپ بالکل پریشان نہیں ہوں. خوبصورت خوبصورت. کیا بات. اس طرح سے مطلب یہ کہ یہ ممکن بھی ہے، ممکن بھی ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ لیکن ہر کسی کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. بالکل بہت ٹھیک ہے. شکریہ تھینک یو سو پروفیسر صاحب مچ. آپ کے بہت وقت شکریہ. کا.